ایک علقمہ صحابی تھے نبی کے زمانے میں، انتقال ہونے لگا تو روح نہیں نکل رہی تھی، تڑپ رہے تھے علقمہ، روح نہیں نکل رہی تھی۔ رسول اللہ کو خبر دی گئی کہ علقمہ کے جاگنے کا وقت ہے، بڑی پریشانی کا وقت ہے، روح نہیں نکل رہی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کیا علقمہ کی ماں راضی ہے کہ نہیں راضی علقمہ سے؟ تو پتہ چلا ان کی ماں ناراض ہے۔ سرکار نے علقمہ کی ماں سے کہا کہ علقمہ کو معاف کر دو، روح نہیں نکل رہی ہے، جاگنے کا وقت ہے، ہو سکتا ہے علقمہ کا ایمان پر خاتمہ نہ ہو، معاف کر دو۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول علقمہ کا نام نہ لو مجھ سے، میرا دل جلتا ہے جب میں علقمہ کا نام سنتی ہوں، خدا کی قسم اس نے پوری زندگی مجھے تڑپایا، مجھے کبھی اس نے سکون نہیں دیا، میں اس کی بات نہ کرو میں معاف نہیں کروں گی۔ جب اس نے انکار کر دیا تو سرکار نے صحابہ سے فرمایا، بلال سے کہا بلال لکڑیوں کا ڈھیر جمع کرو، اور جب ڈھیر ہو جائے اس میں آگ لگا دو، اور جب لکڑیاں جلنے لگیں تو علقمہ کو لے جا کر کے اس کے اوپر ڈال دو، جل جائے۔ لکڑیاں جمع ہونے لگیں، تب علقمہ کی ماں کو ترس آیا، کہا اللہ کے رسول یہ لکڑیاں جلائیں گے پھر اس میں میری اولاد علقمہ کو جلائیں گے؟ کہاں؟ کہا اللہ کے رسول میری ایک اولاد ہے اور میں اس کو اپنی نگاہوں سے آگ میں جلنا کیسے گوارا کر سکتی ہوں؟ اللہ کے رسول اگر یہی بات ہے کہ میں معاف نہ کروں تو علقمہ کو آپ آگ میں جلائیں گے تو خدا کی قسم میں سچے دل سے معاف کرتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ میری اولاد میری نظروں کے سامنے آگ میں جلائی جائے، میں معاف کرتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علقمہ کی ماں تم بڑی خوش نصیب ہو، آج دنیا کی آگ میں تم اپنی اولاد کا جلنا گوارا نہیں کرتی تو آخرت کی آگ میں تمہاری اولاد جلے گی تو تم کو کب گوارا ہو۔ پتہ چلا ایک نبی کے زمانے کے مسلمان کی ماں ناراض ہو جائے تو اس مسلمان کی روح نہ نکلے تڑپے، نبی فرماتے ہیں خطرہ ہے کہ ایمان پر کہیں موت نہ ہو، کفر پر موت نہ ہو جائے۔ اور اے لوگوں اگر ہم نے اپنے ماں باپ کو ستایا تو ہمارا برا کیا حال ہوگا؟ ہم سے زیادہ کس کا برا حال ہوگا؟ ہم تو بہت گئے گزرے ہیں۔ اس لیے ماں کو بھی خوش کرو، ماں باپ کو دونوں کو خوش کرو، یہ دونوں راضی ہیں تو خدا بھی راضی، رسول بھی راضی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔